ہمارے سامنے روزانہ کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ کل میں نے آپ لوگوں کو روزے سے متعلق کچھ مسائل سمجھائے تھے اور یہ بات بتائی تھی کہ کچھ آزار ایسے ہیں جس کی وجہ سے روزہ وقتی طور پر چھوڑنے کی اجازت ہے، پھر بعد میں یا تو اس کا فدیہ ہوگا یا تو اس کی قضا ہوگی۔ فدیہ تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان مکمل طور پر ایسا معذور ہو کہ آئندہ کبھی اس کو صحت ملنے کی امید نہ ہو، تو اس وقت میں فدیہ ہے، اور اگر آئندہ کبھی بھی صحت مل جائے تو پھر قضا رکھنا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ 9 آزار ہے، ان میں سے ایک اہم عذر جو ہے وہ بیماری ہے۔ تو چونکہ بیماری کا تذکرہ چل رہا ہے تو اسی کے ضمن کے اندر کچھ مسائل آج آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ یہ بیماری کے حالات اور ماحول چل رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی روزے کی حالت میں انجیکشن لینا درست ہے یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں انجیکشن لینا درست ہے، چاہے وہ انجیکشن جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے لیا جائے یا قوت کے لیے لیا جائے۔ البتہ اتنا ہے کہ قوت اور طاقت پہنچانے کے لیے جو انجیکشن لیا جاتا ہے وہ روزے کی حالت میں لینا بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کمزور پڑے اور اس کی نفسانی خواہشات کمزور پڑے، اور قوت کا انجیکشن لینے کی وجہ سے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے، اس لیے بہتر نہیں ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا، تو اس سے بھی انسان کی جسم کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، تو جب تک ضرورت نہ ہو تب تک گلوکوز بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر مجبوری میں لیا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں جو بھاپ لیا جاتا ہے تو بھاپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے دھواں جو ہے وہ ناک یا منہ کے ذریعے انسان کے پیٹ کے اندر پہنچتا ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے، جیسے دمہ کا جو مریض ہوتا ہے اس کو انہیلر لیتے ہیں، یا کسی کو پھیپھڑے کی بیماری ہے تو وہ نیبولائزر لیتے ہیں، یا بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے جس میں آکسیجن لیا جاتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کے اندر دوائیاں ہیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دوائیاں نہیں ہیں، دوائیوں کے بغیر اگر انہیلر لیا ہے تو پھر اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی کے ساتھ میں یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی آنکھ میں دوائی ڈالنا جائز ہے کہ نہیں روزے کی حالت میں؟ تو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ آنکھ میں دوائی یا سرما ڈالتے ہیں تو اس کا مزہ حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے، تو چاہے حلق کے اندر اس کا مزہ محسوس ہو پھر بھی اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کے اندر ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے، اس لیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ حال البتہ ناک میں جو دوائی ڈالی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ ناک سے براہ راست پیٹ تک کا راستہ موجود ہے۔ بہت سے بیماروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ منہ اگر ان کا بند ہے تو ناک کے ذریعے سے ان کو غذا جو ہے وہ پیٹ کے اندر پہنچائی جاتی ہے، تو یہ راستہ موجود ہونے کی وجہ سے ناک میں اگر دوائی ڈالی جائے گی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن صرف وکس لگائی ہے، وکس جو ہوتی ہے، اور وہ ناک کے صرف نتنوں بہت اندر تک نہیں لگائی، صرف باہر کے حصے میں لگائی ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ وکس لگانا ایسا ہی ہے جیسے روزے کی حالت میں کوئی خوشبو سونگھنا، تو خوشبو سونگھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کان ہے تو کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی انسان کے کان کا پردہ بالکل صحیح سالم ہے تو روزے کی حالت میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر روزے کی حالت میں دوائی ڈالنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض فقہا کے نزدیک اس صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ آخری مسئلہ سمجھ لو کہ آج کے لیے ہمارے سامنے جو وائرس چلا ہوا ہے تو اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ کے روزے کی حالت میں کرانے کی وجہ سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے ٹیسٹ کے جو 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی لکڑی وغیرہ، روئی وغیرہ حلق کے اندر ڈالا جاتا ہے، حلق میں جو ٹونسل ہوتا ہے وہاں تک، اور وہاں سے تری لی جاتی ہے اور اس تری کو چیک کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناک میں روئی ڈالی جاتی ہے اور کافی اندر تک ڈالی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے تری لا کر پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان دونوں صورتوں میں انسان کے حلق تک اور ناک کے اوپر والے حصے تک ہی صرف روئی گئی ہے، پیٹ کے اندر نہیں پہنچی ہے، اور وہاں جانے کے بعد پھر واپس بھی آ گئی ہے، اس لیے اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ مختصر سے مسائل تھے، اللہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔